نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو۔ دوستوں، اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح مصری اور شاعر میں جو رب و تعلق ہو وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ نعت دریا ہے تو تقریب اس کی موت، نعت کہکشاں ہے تو تقریب اس کی مسکراہٹ، نعت پھول ہے تو تقریب اس کی پتیاں، اور نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریب اس کو بکھرنے والے شبنم، اور اسی سنگم کا چمک کا حصول نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں یہ چلتا ہوں جہاں علماء کرام کے مواعظ حسنات مستفید ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا بنا کسی تمہید و تعبیر کے ایک ایسی عظیم شخصیت کو دعوت پسند دینے جا رہا ہوں جو یہاں سے نہیں بہت دور سے چل کر کے آئے ہیں۔ ہمارا دھیان ہمارے اس صوبہ نہیں بلکہ دক্ষिणी صوبہ یعنی یوپی سے تشریف لائے ہیں۔ اس سے میری مراد حضرت ارشد علامہ مولانا شمس الحسن صاحب استاد حدیث و فقہ مدرس مدرسہ سیدنا بلال لکھنؤ، حضرت کو میں کہاں سے میں مدعو کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے آپ کے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے آپ کے انتظار میں، تصور بن چکا ہوں آپ کے انتظار میں، آنکھ سے کان گھر پہ نظر دل میں کیا آنکھوں کے اشک ڈوب گئے آپ کے انتظار میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس عظیم شخصیت کو، اس مہمان خودی جی کا بیان انشاءاللہ دل زمین اور سکون قلب کے ساتھ سماعت کریں گے، اس لیے کہ اس قلیل عمر میں اپنی کم عمری میں حضرت نے جو شہرت پایا ہے اور حضرت کے بیان سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ابھی مسلمان میں حضرت کا بیان ہوا تھا، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ بیان ہوا اور لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، لوگ پیاسا اور کتنا بھی کے عالم میں رہ کر حضرت سے دوبارہ لوگوں نے بھی اشارہ کیا، اور 1 ہفتہ میں حضرت صاحب نے جائزہ لیا۔ تقریباً ہمارے علاقے میں ہمارے پورب جوان میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور مسلسل حضرت کا بیان چل رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی سعادت اور خوشنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی حضرت نے یہ پروگرام دیا ہے۔ اس لیے میں معذبانہ عاجزانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ اس مہمان خصوصی حضرت عزت مآب عالی جناب مفتی شمس الحسن صاحب کا انشاءاللہ ہم لوگ زوردار استقبال کریں گے اور ان کا خیر مقدم کریں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا
فسلته على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر محترم، حضرات، علماء کرام، برادران اسلام، نوجوانان دین و ملت، عزیزان ملت اسلامیہ، غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میرے عزیز دینی اسلامی ایمانی بھائیوں، فتح پردہ بیچی معزز خواتین اور پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ کے اس علاقے میں، خاصتاً اس قصبے میں خاکسار کی آمد پہلی بار ہوئی ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے سامعین ہوں گے یقیناً جنہوں نے اسی ضلع کے دوسرے مقامات پر مجھے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی کی آمد اور ان کی تشریف آوری کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو حق بات کہنے اور حق کو قبول کرنے اور حق کا ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، دین اسلام ایک مکمل نظام، ضابط حیات، دستور زندگی ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان جن جن مراحل سے گزرتا ہے، جو حالات اسے پیش آتے ہیں، ان تمام مراحل اور حالات کا مکمل حل اللہ عز و جل نے دین اسلام میں رکھا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں پیش آنے والے کسی واقعے، کسی حادثے یا کسی مسئلے کا حل اللہ نے دین اسلام میں پیش نہ فرمایا ہو۔ یہ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس میں اضافے کی اجازت ہے، نہ کمی کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء تاجدار بطحا مکی اور مدنی قریشی ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین، جو اسلام دے کر مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا، وہ دین کامل اور مکمل اللہ نے فرما دیا، اور اس دین میں کمی اور زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ جو کمی کرنے والا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور جو دین میں اضافہ کرنے والا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ دین میں کمی کرنے والا یہ بھی اللہ کے گرفت سے نہیں بچے گا، دین میں اضافہ کرنے والا یہ بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر اٹھایا جائیں گے۔ جو دین میں کمی کرنے والا ہے وہ ملحد ہے، دین میں اضافہ کرنے والا ہے وہ بدعتی ہے۔ نہ بدعت شریعت میں چلے گی، نہ الحاد شریعت میں چلے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے دین اسلام مکمل فرما دیا ہے، یہ بدعت سے بھی پاک ہے، یہ الحاد سے بھی پاک ہے، نہ الحاد کی اجازت ہے نہ بدعت کی اجازت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے دین اسلام کامل اور مکمل دے کر مبعوث فرمایا ہے۔
دین اسلام کی تکمیل کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا۔ وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، وہی آپ کا آخری حج الوداعی حج تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے 1,24,000 یا 1,44,000 کی تعداد میں، ان تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا تھا۔ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو نظام، جو دستور، جو قانون، جو اصول، جو شریعت ہم نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس شریعت کو، اس دستور کو، اس نظام کو، اس قانون کو، اس کتاب کو اور اس پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات کو آنے والے افراد تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے پاک پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مختلف گوشوں، خطوں اور کونوں میں پہنچ کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روض اطہر، روض انور سے دور ہونا برداشت کر لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی تھی اس شریعت کو قوم تک نہ پہنچائیں اور آنے والی امت کو اس تعلیمات سے روشناس نہ کرائیں، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برداشت نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے رسول ہیں، آپ کے بعد پیغمبر نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ قرآن اللہ کی یہ آخری کتاب ہے اور قرآن پاک کی ہی کچھ مناسبت سے اس جلسے کی نسبت بھی ہے۔ جلسے پر اجلاس عام اور دستار بندی کا عنوان آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ دستار بندی عموماً ان طلبا اور حفاظ قرآن کی ہوتی ہے جو اساتذہ کی دربار میں رہ کر کسی خاص ماحول میں قرآن پاک کو حفظ کیا کرتے ہیں۔ اکابرین، علماء دین، بزرگان دین، اکابرین ملت تشریف لاتے ہیں اور اپنے مبارک مقدس ہاتھوں سے ان طلبا کے سروں پر دستار فضیلت، دستار حفظ، دستار تحفیظ القرآن سجاتے ہیں جو ایک تاج ہوتا ہے۔ ہمیں ظاہراً وہ ایک کپڑا اور ایک امامہ اور علامہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک اشارہ ہوتا ہے اس تاج کی طرف جو تاج اس طالب علم اور اس طالب علم کے والدین کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طالب علم قرآن پاک حفظ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ حضور نے فرمایا جو طالب علم قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا منور، روشن اور طابع پہنایا جائے گا جس کی چمک اور دمک کا عالم یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ وہ چمکدار روشن ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا اس طالب علم کے والدین کو، بلکہ خود اس طالب علم کے مقام اور رتبے کا کیا عالم ہوگا۔ مجھ سے پہلے غالباً محترم و مکرم جناب حضرت مولانا مفتی اظہار صاحب دامت برکاتہم العالیہ یا کوئی اور خطیب اور مقرر یہ بیان فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائے گا اقرأ وارتقی، قرآن پڑھا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ حافظ قرآن کی آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر قرآن پاک کی آخری آیات جا کر ختم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن حفظ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے والدین کو ایسا روشن، منور اور طابع تاج پہنایا جائے گا۔ اگر وہ حافظ قرآن کی فضیلت میں سمجھ میں آ جائے تو قرآن پاک میں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن پاک کی مناسبت سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
مشہور و معروف واقعہ آپ کی نظر کر کے اس سے کچھ باتیں عرض کرتے ہوئے افراد کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں مطالعہ کتب گوئی میں مصروف تھے، کتابوں کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ اگر دہلی کی چوک میں کوئی پادری اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لو جعل القرآن فی إهاب ثم ألقي في النار ما احترق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن پاک کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے اور پھر اس چمڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ چمڑا جل نہیں سکتا ہے، قرآن وہ محفوظ رہے گا، صحیح سالم رہے گا۔ پادری چوک میں اعلان کرتا ہے میرے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، میرے ہاتھ میں بائبل بھی ہے، جس کتاب کے بارے میں رسول اللہ کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے چمڑے میں رکھ کر کے یہ روایت یہ حدیث پاک علامہ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح جلد نمبر 1 کتاب فضائل القرآن میں نقل فرمائی ہے۔ وہ پادری اعلان کرتا ہے میرے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ ہے اور میرے دوسرے ہاتھ میں بائبل بھی ہے، اگر حضور کا یہ ارشاد اور یہ فرمان صحیح ہے تو میں ان دونوں نسخوں کو آگ جلا کر کے آگ روشن کر کے اس میں ڈالتا ہوں۔ اگر قرآن محفوظ رہ جائے گا، حضور کی بات صحیح ہوگی، قرآن صحیح ہوگا اور رسول اللہ کی سیرت صحیح ہوگی، رسول اللہ کا لایا ہوا دین صحیح مانا جائے گا۔ اگر قرآن چل گیا، قرآن غلط ہوگا، رسول اللہ کی بات غلط ہوگی، رسول اللہ کی رسالت غلط ہوگی، رسول اللہ کی نبوت غلط ہوگی۔ اگر قرآن باقی نہ رہا، پیغمبر غلط ہوگا۔ ایک ہاتھ میں قرآن کا نسخہ ہے، دوسرے ہاتھ میں بائبل کا نسخہ موجود ہے، ادھر پنڈت پادری اعلان کرتا ہے اور کوئی ہے مسلمانوں میں سے جو میرے اس چیلنج کو قبول کرے، میں قرآن آگ میں ڈالتا ہوں، دوسرے ہاتھ میں بائبل لے کر کے آگ میں ڈالتا ہوں۔ ادھر میں اعلان ہوتا ہے، مسلمان کو پہچان ہو جاتے ہیں، مجمع جمع ہو جاتا ہے، شہاد جانی سے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ ادھر پنڈت پادری اپنے قرآن کے نسخے کو بھی آگ میں ڈالنے والا ہے اور بائبل کے نسخے کو بھی آگ میں ڈالنے والا ہے۔ مسلمان پریشان ہیں، دیکھنے سے ایسا نہ ہو رسول اللہ کا یہ فرمان غلط ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو فضیلت اور عظمت بیان کی ہے، قرآن پاک کی وہ فضیلت اور عظمت آج شاندار ہو جائے اور یہ عیسائی پادری جو دلی کی چاند چوک میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا چیلنج درست ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن غلط ثابت ہو جائے۔ مسلمان کسی پریشانی کے عالم میں، کسی بےچینی سے پرانی کے عالم میں، اسی اضطراب و انتشار کے عالم میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سے دست بستہ عرض کرتے ہیں حضرت ایک ایسا ماجرا پیش آیا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، ادھر ایک پادری اعلان کر رہا ہے قرآن آگ میں ڈالنے والا ہے، بائبل کا نسخہ بھی آگ میں ڈالنے والا ہے، ایسا رسول اللہ کا فرمان غلط ہو جائے، خدا را آپ کریں دیکھیں کیا واقعہ ہے، کیا حادثہ ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے ہی چل دیتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں شاہ صاحب آپ قرآن ساتھ میں لے لیجیے، وہ بائبل وہ قرآن لے کر کے جو آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا اس کا چیلنج ہے اور دعویٰ ہے، ایسا نہ ہو وہ قرآن لے کر کے نہ آیا ہو یا قرآن لے کر کے آیا ہو وہ کوئی قرآن نہ ہو کوئی اور دوسری کتاب ہو۔ مسلمانوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے فرمایا حضرت قرآن پاک لے لیجیے، حضرت نے فرمایا نہیں، قرآن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر قرآن لیے ہوئے ہم وہاں چلتے ہیں۔ مسلمان پریشان ہیں، ادھر وہ بائبل لے کر کے حاضر ہے، ادھر حضرت قرآن لے کر بھی نہیں جا رہے ہیں، کیا واقعہ ہوگا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چوک میں حاضر ہوتے ہیں اور اس عیسائی پادری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم نے رسول اللہ کے اس فرمان کو چیلنج کیا ہے، قرآن آگ میں ڈال دیا جائے، قرآن چلے گا نہیں، تم اس فرمان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو، آؤ مقابلہ صرف اس طرح سے نہیں ہوگا، قرآن آگ میں ڈالا جائے اور ساتھ ساتھ بائبل آگ میں ڈالی جائے، بلکہ مقابلے کی شکل اور صورت میں بھی آگ میں جاؤں گا، تو بھی آگ میں جائے گا۔ اگر تم مقابلہ کرنا چاہتا ہے آگ مقابلے شکل صورت یہ ہوگی جو محفوظ رہ جائے، اگر میرا جسم صحیح تعلیم محفوظ رہ جائے تو رسول اللہ کو سچ مان لینا، اگر تیرا جسم صحیح تعلیم محفوظ رہ جائے تو تو اپنی بائبل کو سچ مان لینا۔ آج میرے اس
چیلنج کو قبول کر اگر تجھ میں ہمت اور طاقت ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحریک انصاف میں یہ اعلان کیا وہ بندر پادری بھاگا اور کہا نہیں یہ چیلنج مجھے قبول نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں نے اسے دوڑا کر کے پکڑا. دوسرا آخری واقعہ کیا ہے وہ یوں عرض کرتا ہے قرآن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان بالکل سچ اور برحق ہے لیکن حقیقت اور یوں ہے کہ میں اپنے بائبل پر مسالہ لگا کر کے آیا ہوں جس مسالے کی وجہ سے بائبل یا کوئی بڑا یا کوئی چیز چل نہیں سکتی ہے. اس مسالہ وہ مسالہ میں بائبل پر لگا کر کے لایا ہوں لیکن قرآن پر وہ مسالہ لگا ہوا نہیں ہے. اس لیے مجھے اطمینان اور یقین تھا کہ میری بائبل نہیں چلے گی. مسالہ بائبل پر تو ہے لیکن میرے جسم پر وہ کیمیکل نہیں ہے. اگر میرا جسم ڈالا جائے گا آگ میں مجھے یقین ہے چل جائے گا. لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں قرآن موجود ہے. جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. جب حافظ قرآن کے والدین جہنم میں جا نہیں سکتے ہیں وہاں آگ ہوگی. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ ارے قرآن سے معمور ہے کہ دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا کہاں سے جل سکتا ہے جب حافظ قرآن جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا چیلنج سن کر بھاگا. اس سے آپ حضرات ایک بات سمجھنے کی کوشش کریے. عوام کو اگر کسی نئے مسئلے کا سامنا ہو کوئی نیا واقعہ کہیں پیش آئے کوئی نیا حادثہ کہیں پیش آئے کسی نئے فتنے سے اگر آپ دو چار ہوں تو پھر آپ کا کام مقابلہ کرنا نہیں ہے. آپ کا کام جواب دینا نہیں ہے. آپ علماء سے رابطہ کریں گے. آپ اکابرین سے رابطہ کریں گے. آپ بزرگان دین سے رابطہ کریں گے. آپ مفتیان کرام سے رابطہ کریں گے. دین آپ کم سمجھتے ہیں علماء زیادہ سمجھتے ہیں. دین آپ کا بھی ہے دین علماء کا بھی ہے. دین تو انسانوں کا ہے دین تو جناتوں کا ہے. رسول اللہ جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ ارسلت الی الخلق کافہ مسلم شریف کی روایت ہے. وہ ختم بی النبیون مشکات جلدون میں یہ روایت موجود ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی آخری نبی ہے اور ساری انسانیت کا نہیں. وہ ارسلت الی الخلق الی الخلق الی الخلق ساری مخلوق کا نبی ہے. جناتوں کا بھی نبی ہے انسانوں کا نبی ہے حیوانات اور جماعات کا بھی نبی ہے. وہ ارسلت الی الخلق کافہ تمام مخلوقات کا نبی اور پیغمبر ہے. دین تو سب کا ہے دین آپ کا بھی ہے علماء کا ہے لیکن دین آپ کم سمجھتے ہیں علماء زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ بے دین سے مقابلہ کریں. آپ کا منصب نہیں ہے آپ فطروں سے مقابلہ کریں. آپ کا منصب نہیں ہے آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے آپ میں یہ لیاقت نہیں ہے آپ میں یہ قابلیت نہیں ہے آپ میں یہ استعداد نہیں ہے آپ میں یہ مہارت نہیں ہے آپ میں یہ تفقع نہیں ہے آپ میں یہ سمجھ نہیں ہے آپ میں یہ فقاہت نہیں ہے آپ اس کے اہل نہیں ہے کہ آپ بے دین کے دین کے بارے میں مقابلہ کر سکیں. اگر کوئی نیا فتنہ آتا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ اکابرین علماء دین سے رابطہ کر کے اس فتنے کا تعاقب کریں. خدا اس بات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس طرح سے وہاں عیسائی پادری بھاگا تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چیلنج کو سن کر اگر اسی طرح سے آپ کے علاقے نہیں بلکہ پوری دنیا کے کسی خطے گوشے اور کنارے میں بھی اگر اسلام کے خلاف کوئی فتنہ آئے گا اسی طرح سے بھاگے گا جس طرح سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا چیلنج سن کر کے ایک عیسائی بھاگا تھا. آپ مقابلہ کرنے کے لیے خود تیار نہیں ہوں گے. ہم سے اور آپ کو غلطی کیا ہوتی ہے عموماً مجھ سے اور آپ کو غلطی یہ ہوتی ہے خود جواب دینے کی کوشش کرتے نہیں بھائی. خود جواب دینے کی کوشش نہ کیا کیجیے. جس بات کا جواب معلوم ہو اس بات کا جواب دیا کیجیے. جس بات کا جواب معلوم نہ ہو علماء سے رابطہ کیا کیجیے. کیا آپ نے قرآن پاک کا 15واں پارہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا سورہ کہف کی تلاوت آج جمعے کے دن نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس کا آپ نے کبھی ترجمہ کھول کر کے نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے کبھی اس سورہ کہف کی ابتدائی آیات کھول کر کے دیکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سوال کرتے ہیں یسألونک عن الروح یسألونک عن الروح روح کے بارے میں سوال
کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اصحاب کہف کیا تھے، روح کی حقیقت کیا ہے اور ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کے یہ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ نبی نے فرماتے ہیں مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، اگر اس سوال کا جواب حضور کو معلوم ہوتا حضور جواب دے دیتے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس سوال کے جواب کا علم نہیں ہے، جب اللہ وحی نازل فرمائے گا جاؤ کل آنا تو بتا دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل آنا تو بتا دیں گے۔ حضور کو معلوم نہیں تھا، حضور نے کوئی شرم و حیا نہیں کی۔ ایک صاحب ایمان مومن بندہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نے سامنے شخص کے سوال کا جواب نہیں دیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میری وقار بھر جائے گی، میرے وقار پر داغ لگ جائے گا۔ نہیں، رسول اللہ کی سنت یہ ہے، حضور پاک کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ سے کوئی ایسا سوال ہو جائے جس سوال کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو، رسول اللہ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ لو جاؤ جب میں علماء کرام سے اکابرین سے اس سوال کا جواب معلوم کر لوں گا جواب دے دوں گا، کیونکہ حضور پاک کی سنت یہ تھی۔ حضور نے فرمایا تھا جاؤ کل آنا جواب دے دیں گے، نبی نے فرمایا جاؤ کل آنا جواب دے دیں گے۔ حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف کی دوسرے صفحے کی پہلی آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ، یا محمد سن لو، اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آئے اس سوال کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کبھی آئندہ یہ مت کہنا جاؤ کل آنا بتا دیں گے، بلکہ کہنا جاؤ انشاءاللہ کل بتا دیں گے۔ آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے اور کوئی سوال کرتا ہے، آپ سے کسی کتاب پر قرآن پر اعتراض کرتا ہو، ہندو دھرم کو ماننے والا ہو، رگ وید، اثر وید، یجر سام وید، ان 4 آسمانی گرنتھوں کو ان کے عقیدے کے مطابق، یہ میرا عقیدہ نہیں، وہ آسمانی کتابیں ہیں کیونکہ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ رگ وید، اثر وید، یجر وید، سام وید، یہ 4 آسمانی گرنتھ آکاشیہ پستک ہیں، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا ان کے عقیدے اور ایمان کے مطابق یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر ان آسمانی گرنتھوں اور کتابوں کو اور ان شروعوں اور منتروں کو ماننے والا کوئی آ کر کے قرآن پاک کی حقانیت صداقت کو چیلنج کرے، آپ جواب دے سکیں، پھر بھی آپ جواب دینے کی زحمت نہ کریں، بلکہ پہلے علماء اکرام سے رابطہ فرمائے۔ کوئی عیسائی آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے گفتگو کرے، عیسیٰ زیادہ افضل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ ذرا دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو آسمان پر موجود ہیں، جو زیادہ بلند والا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جس کا رتبہ کم ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کوئی عیسائی آ کر کے آپ سے سوال کر دے اگر تمہارے رسول اللہ افضل ہیں، تمہارے رسول اللہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ امام الانبیاء نبیوں کے سردار اور قائد اور رہنما ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اس پر اعتراض اگر عیسائی آ کر کے کہہ دے عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، عیسیٰ آسمانوں پر موجود ہیں، تمہارے نبی اور پیغمبر دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے ہیں، وہ زمین کے اندر ہیں، تو اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے آپ اپنے طور پر کوشش مت کیجیے گا، اس کوشش سے پہلے علماء سے رابطہ کیجیے گا، علماء آپ کو جواب دے دیں گے ارے عیسیٰ کا رتبہ اور مقام کم تھا، موسیٰ کا رتبہ اور مقام کم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے مقام کو دکھانے کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا، تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، عیسیٰ کے مقام کو دکھانے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلایا تھا، لیکن امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے انتہائی اعلیٰ برتر بالا مقام کو جتلانے بتلانے اور دکھلانے کے لیے صرف اور صرف آسمان پر نہیں 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ سے اوپر بلایا تھا۔ دیکھو میرے رسول اللہ کا مقام عیسیٰ سے افضل اور برتر بہتر ہے یا نہیں؟ جواب دینے سے پہلے کہنے کا خلاصہ یہ ہے علماء سے رابطہ کرو گے کبھی آپ کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، لیکن اگر آپ علماء سے رابطہ نہیں کرو گے نئے فتنوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، نئے فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات جو میں یہ روایت موجود ہے، باب اشراط الساعہ، اس باب کے تحت علامہ ولی الدین خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی آمد کی اطلاع ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے۔ حضور نے فرمایا
فرمایا جو زمانہ قریب آتا جائے گا قیامت کا، فتنے پیش آتے جائیں گے، نئے نئے شکل میں فتنے آئیں گے، قرآن کا نام لیا جائے گا وہ فتنہ ہوگا، حدیث کا نام لیا جائے گا وہ فتنہ ہوگا، رسول اللہ کا نام لیا جائے گا وہ فتنہ ہوگا، دین کا نام لیا جائے گا وہ فتنہ ہوگا، اللہ کے ذکر کا نام لیا جائے گا وہ فتنہ ہوگا، عیسیٰ کا نام لیا جائے گا وہ فتنہ ہوگا، مریم کا نام لیا جائے گا وہ فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح سے ایک تسبیح کا دانہ لیجیے، ایک تسبیح لیجیے، تسبیح کو نیچے سے آپ توڑ دیجیے، تسبیح توڑنے کے بعد ایک دانہ نیچے گرتا ہے، ابھی وہ نیچے گر نہیں پاتا ہے، فوراً دوسرا دانہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، دوسرا گر نہیں پاتا ہے، تیسرا فوراً اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، اسی طرح سے ایک دانہ گر نہیں پاتا ہے کہ دوسرا دانہ فوراً نیچے آ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بالکل اسی طرح سے قیامت کے قریب ایک فتنہ ختم نہیں ہو پائے گا، دفن نہیں ہو پائے گا، اس کا وجود مٹ نہیں پائے گا، اس سے پہلے دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ ختم نہیں ہو پائے گا، دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کی علامت بیان کی ہے۔ جس طرح سے اس زمانے میں قیامت کی بہت ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں، ان علامتوں کو آپ نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات المصابیح کی سب سے پہلی حدیث میں حدیث جبرائیل میں ارشاد فرمایا تھا، جب جبرائیل علیہ السلام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے تھے اور 4 5 6 جگہوں میں سوالات کیے تھے، مل ایمان ہو، مل اسلام ہو، مل احسان ہو، وما اماراتها، یہ 4 یا 5 سوالات ہوئے تھے۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم نہیں ہے یا رسول اللہ، اس کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں؟ جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا انتر الحفاظ العراۃ رعاشا یتطاولون فی البنیان، دیکھو گے حقیر فقیر غریب مسکین لوگ ہوں گے لیکن عمارتیں بہت ہی بلند بنائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا زنا عام ہو جائے گا۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کاسیات عاریات، عورتیں لباس پہنیں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوگی، لباس کے اندر سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ حضور نے قیامت کی ایک انتہائی بڑی علامت بیان کی ہے۔ حضور نے قیامت کی انتہائی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد سفید منارے کے اوپر جبرائیل امی کی معیت اور رفاقت اور صحبت میں، جبرائیل امی کی معیت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کے اوپر آئیں گے، آسمان سے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ سمجھ لیجیے قیامت کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ عیسیٰ کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی نہیں، امام مہدی علیہ السلام اس وقت ہوں گے، امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے، عیسیٰ آئیں گے اور مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ایک رسول اللہ کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، خاتم الانبیاء کے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، عیسیٰ پیغمبر ہونے کے باوجود، عیسیٰ نبی ہونے کے باوجود، عیسیٰ رسول ہونے کے باوجود محمد مصطفیٰ کے ایک امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں گے۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے بیان فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ دجال بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا، دجال بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا، دجال بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بھرتی ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ کانا دجال ہوگا، مکے اور مدینے میں تو نہیں پہنچ سکے گا لیکن دنیا جہان میں دوڑے گا، بھاگے گا، انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے بائیں ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ وہ کہے گا میرے پاس جنت بھی ہے، میرے پاس جہنم بھی ہے، جنت چاہتے ہو میری بات مانو، جہنم چاہتے ہو میری مخالفت کرو۔ جنت اور جہنم ساتھ میں لیے پھرے گا۔ بڑے بڑے ایمان والے، پہاڑ ایمان والے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں جس کے ایمان کی حفاظت اللہ کرے گا، جس کے ایمان پر اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اور اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، وہ ایمان سے گمراہ ہو جائے گا، متسلسل ہو جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ دجال مکے اور مدینے میں ظاہر نہیں ہوگا۔ قیامت کی بہت سی علامتوں میں سے ایک علامت
حالت حضور نے دجال بیان فرمائی ہے۔ سنو مسلمانوں، میں عقیدے کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرا عقیدہ سننا، میرا مسلک سننا، ساتھ ساتھ میرا دعویٰ سننا، میرے دعوے پر میری دلیل سننا، اور اس دعوے کی دلیل کا جواب آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے اگر کسی کے پاس موجود ہوگا وہ جواب تحریری شکل میں مجھے دے گا۔ آپ کی اس اسٹیج کی اسی کرسی پر بیٹھ کر کے اگر آپ کے دعوے کا جواب انتہائی مدلل قرآن پاک کی 114 سورتوں کی روشنی میں، قرآن پاک کے 6666 آیات کی روشنی میں، اگر قرآن پاک کی تمام الفاظ کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث رسول کی روشنی میں اگر آپ کی بات کا جواب دے کر نہیں گیا تو میں اپنے اکابر علماء دیوبند کا حقیقی روحانی بیٹا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قریب دجال آئے گا، عقیدہ بناؤ دجال ضرور آئے گا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ یہ بات صرف حضور نے بیان نہیں فرمائی ہے بلکہ حضور سے پہلے پیغمبر آدم تقریر اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تقریباً 1,23,999 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس میں سے کتنے پیغمبر نبی اور رسول ایسے تھے جو بتایا کرتے تھے ایک آخری نبی پیغمبر محمد اور احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ وہ جب نبی آ جائے گا اس کے بعد جب قیامت آنے والی ہوگی، قیامت سے قریب دجال آئے گا۔ یہ بات صرف آخری نبی نے نہیں بیان کی ہے، آخری نبی کے ساتھ ساتھ دوسرے پیغمبروں اور نبیوں نے بھی اس فتنے سے آگاہ کیا ہے اور بتلایا ہے خبردار رہنا، کہیں دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جانا۔ ارے حضور سے تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں نسخہ دیا ہے، ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے حضور نے نسخہ دیا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیا کرو، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پابندی کریں گے جمعے کے دن آپ اور ہم سبھی لوگ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ خدا کی قسم بہت ہی خطرناک وہ فتنہ ہوگا جس فتنے سے رسول اللہ نے ہمیں آپ کو متنبہ کرایا ہے، لیکن اس فتنے کا بات حضرات نے انکار بھی کیا ہے اور کہا نہیں دجال کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تو رسول اللہ کا گمان تھا، ان کا خیال تھا، ان کا ایک وہم اور ان کا تصور تھا، وہ اپنے گمان میں صحیح نہیں تھے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور کی صحیح حدیث موجود ہے، متواتر احادیث موجود ہے، دجال آئے گا۔ رسول اللہ کے فرمان کا انکار کرنے والا کون ہے؟ میں نام کھلے لفظوں میں بتاتا ہوں، وہ مولانا مودودی ہے جس نے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد قائم کی ہے۔ وہ مولانا مودودی رسائل و مسائل جلد نمبر 1 صفحہ 156 میں بیان کیا ہے، جو دوسرا ایڈیشن آیا ہے پھر اس میں الفاظ چینج کر دیے ہیں، تیسرا ایڈیشن آیا ہے اس میں الفاظ اور چینج کر دیے ہیں۔ ارے تیسرے ایڈیشن میں الفاظ چینج کیے ہیں پھر بھی اس نے غلطی کھائی ہے۔ وہ مولانا مودودی کہتا ہے یہ رسول اللہ کا ایک وہم تھا، یہ رسول اللہ کا ایک گمان تھا۔ ارے دجال کچھ نہیں آئے گا، رسول سوچتے تھے میرے زمانے میں دجال آئے گا، رسول اللہ کا خیال یہ تھا میرے زمانے میں دجال آئے گا۔ اگر واقعی رسول اللہ کا خیال صحیح ہوتا، حضور کے زمانے میں دجال آ گیا ہوتا، بلکہ آگے رشتہ ہے موجودی کہ رسول اللہ کے زبان سے غلط ہونے کی کتنی صحیح اور جنگی دلیل یہ ہے۔ یہ مودودی کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ مولانا مودودی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ کے اس فرمان سے غلط ہونے کی کتنی بین اور واضح دلیل یہ ہے کہ آج سے 1300 برس گزر گئے دجال نہیں آیا ہے۔ ارے پاگل دیوانے جانے انجانے اپنے اور بیگانے نئے اور پرانے سنو، 1300 سال گزر گئے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ قیامت تو نہیں آئی ہے۔ قیامت اگر آ گئی ہو اب تو آپ کہیں حضور کا یہ فرمان غلط ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے آئے گا، تو نے کیسے کہہ دیا ہے 1300 سال گزر گئے، حضور کا یہ فرمان غلط ہو گیا۔ اگر حضور یہ فرماتے جب 1300 سال گزریں گے 14واں سال شروع ہوگا میری نبوت کے بعد دجال آ جائے گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا ہے قیامت سے پہلے دجال آئے گا، لیکن مودودی اس کا انکار کرتا ہے۔ اس نے تو انگریزی تعلیم حاصل نہیں کی، ہائی اسکول تک مودودی نے تعلیم حاصل کی، عربی زبان بہت اس نے کم سیکھا، اس کی تمام
تمام کتابوں میں سے کوئی عربی زبان کی خصوصی اپنی ذاتی تصنیف نہیں ہے. مولانا مسعود عالم ندوی نے اس کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کیا ہے, ترجمہ مودودی کا نہیں ہے. مودودی کو تو عربی زبان تحریر کرنی اور عربی زبان لکھنی نہیں آتی تھی. عربی زبان سلاست اور روانی کے ساتھ لکھ نہیں سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا. جو مولانا مودودی اتنا کمزور ہو عربی زبان میں, وہ رسول اللہ کے اس بات کے خلاف, فرمان کے خلاف اور علماء اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف اگر زبان درازی کرے گا, خدا کی قسم اس کی عزت میرے نزدیک نہیں ہے. ہاں, علماء کی عزت میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے. اور آگے چلے, صرف اور صرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار نہیں کیا ہے, بلکہ حضور کی سیرت کے حوالے سے ایک عقیدہ آپ کے سامنے اور بیان کروں گا. آپ ایک بات انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن آیات کو آپ جمع کر لیں, علماء تشریح فرما ہے. میری عادت سے آپ ابھی واقف نہیں ہیں. میں انتہائی جرات کے ساتھ, بے باکی کے ساتھ, ساتھ دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. کسی کا ڈر اور خوف پاس آنے نہیں دیتا ہوں. حضور کو اللہ نے حکم دیا تھا 3 سال کے بعد, دماغ عمر, یا رسول اللہ جو قانون, جو شریعت, جو اسلام آپ لے کر آئے ہیں یہ بہت زیادہ دور چھپ چھپ کر نہیں چلے گا. 3 سال تک چھپ چھپ کر چلتا رہا, بہت ہو گیا ہے. اب 3 سال کے بعد آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے علن اعلان لوگوں کے سامنے بتا دیجئے اللہ ایک ہے, 360 فٹوں کو نکال کر پھینک دیجئے. حضور نے ایک اللہ کا اعلان کھلے لفظوں میں کر دیا تھا. 3 سال تک معاملہ چھپ چھپا کر کے چلا. میں کہتا ہوں مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی. اب کب تک یہ معاملہ چھپ چھپا کر چلے گا؟ بہت زیادہ بھی چھپ چھپا کر چلنے والا نہیں ہے. جو فتنہ آئے گا میں نے ذمہ داری لی ہے, اس فتنے کا تعاقب کروں گا, اس فتنے کا مقابلہ کروں گا. ہمارے اکابرین علماء پر اگر آپ کو اعتراض ہو, فضائل اعمال پر اعتراض آپ کریں, جواب میں دوں گا. قاسم نانوتوی پر اعتراض آپ کریں, جواب میں دوں گا. رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض آپ کریں, جواب یہ خادم دے گا. آپ آئیے, حکیم الامت مجدد دین ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر اعتراض آپ کریں, ان کا روحانی بیٹا جواب میں دوں گا. مقابلہ تو آپ آ کر کے کریں, یہ ہمارے اکابرین ہیں, میں ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں. اگر کوئی فتنہ آتا ہے ذاکر نائک کی صورت میں, اس کا مقابلہ بھی میں کروں گا. اگر فتنہ آتا ہے معراج ربانی کی شکل میں, توفیق الرحمان اور طالب الرحمان کی شکل میں فتنہ آتا ہے. پاکستان میں بیٹھا ہوا طالب الرحمان اور ادھر سطح میں بیٹھا ہوا معراج ربانی اور توفیق الرحمان, اور ادھر آپ کے گاؤں گاؤں شہر میں پھلنے اور پھولنے والا جنگیز اور انگلش, ان میں سے کوئی بھی فتنہ ہوگا, اس فتنے کے تعاقب کی ذمہ داری میں نے لی ہے. اور مقابلہ تم میرا کرا لو اس ذاکر نائک کوٹ پتلون والے سے, اور مقابلہ تم میرا کرا لو اس جنگیز اور انگلش سے. میں آج نہیں, آج سے بہت پہلے میں نے چیلنج کیا تھا, کافی عرصہ پہلے. آج میری عمر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس حالت اور کیفیت میں, آج سے کافی عرصہ قبل میں نے معراج ربانی کو بام دینے چیلنج کیا تھا. وہاں پر میری گفتگو ہوئی تھی, غیر مقلدین کی رد میں چلتا ہوا تھا. میں نے کہا تھا اگر آج میں نے معراج ربانی کے جوتے کو اڑا نہ دیا, خدا کی قسم معراج ربانی اپنے جوتے میں چھپ نہیں سکتا ہے. آج اس کے جوتوں سے جوتوں کی نوک پہ اڑا کر رکھوں گا. معراج ربانی تک اگر میری بات پہنچے, یہ بہت آڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے اور ان ویڈیو میں بھی آپ ریکارڈ کر رہے ہوں گے. آپ میری بات آڈیو میں ریکارڈ کریں, ویڈیو میں ریکارڈ کریں, آپ انٹرنیٹ پر ڈالیں, اور وہاں سطح میں بیٹھا ہوا, سعودی عرب میں بیٹھا ہوا معراج ربانی سنے, توفیق الرحمان سنے, اور وہاں بامبے میں بیٹھا ہوا IRS سینٹر میں ذاکر نائک سنے, اور اٹاوا میں بیٹھا ہوا جنگیز سنے, اور جتنے غیر مقلدین کے تمام علماء سنے, بحریت کے تمام علماء سنے, مودودی جماعت اسلامی کے ماننے والے جتنے مودودی سے محبت کرنے والے ہیں سب سنے. تمام فتنوں کا تعاقب اور اس کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لینی ہے. انشاءاللہ العزیز اکابرین پر اعتراض ہونے والے
اور ان پر ہونے والے حملوں میں سے اگر ایک ایک حملے کا جواب اپنی زندگی میں نہ دے دیا، اس قرض کو ادا نہ کر دیا، میں سمجھتا ہوں اللہ اس دن سے پہلے مجھے موت دے دی جس دن میں اپنے اکابرین کے علم کا، ان کے عقیدے کا سودا کروں، جس دن میں یہ کہوں قاسم نورالدین بھی غلط تھا، خدا کی قسم اس دن سے پہلے مجھے موت آ جائے، جس دن میں کہوں حکیم محمد اشرف علی خان بھی غلط تھا، یا اللہ مجھے اس دن سے پہلے موت دے دینا۔ اگر میں یہ کہوں ہمارے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند غلط تھے، یا اللہ مجھے اس دن سے پہلے موت دے دینا، لیکن خدا کی قسم یا اللہ تجھ سے میری دعا بھی ہے، مجھے ان اکابرین کی سب سے بڑا صحیح سب سے آخری سب میں بھی اگر قیامت کے دن مجھے دکھا مل جائے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فطروں سے آگاہ کرایا ہے ان فطروں سے میں آپ کو خبردار کروں گا اور آپ کو بتلاؤں گا، بار بار بتلاؤں گا۔ قرآن پاک کی آیات جمع کریں جو بات میں کہنے جا رہا تھا، آپ حضرات توجہ کریں۔ لائٹ کم ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں ہو پاتی، سامنے جو چہرے ہیں ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں، دور جو چہرے ہیں ان کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید میں دیواروں کو یا چھت کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ لائٹ کی روشنی کی کمی ہے۔ قرآن پاک کی آیات آپ جمع کریں، توجہ سے ایک بات سماعت کریں، قرآن پاک کی آیات کو آپ جمع کریں۔ جہاں پر قرآن پاک میں بیان کیا ہے اللہ عز و جل نے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، توجہ کریں گے بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات انتہائی باریک ہے، آپ کے سر سے نکل جائے گی، باؤنس کر جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی سر سے یہ بات ہوا کی طرح سے گزر جائے، آپ اس کو توجہ سے سنیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور میری بات کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں جو بات کرتا ہوں قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف نہیں کرتا ہوں، اگر میں اپنی بات کو جانچتا ہوں پرکھتا ہوں اور خود نہیں جانچتا ہوں، اپنے اساتذہ سے جتواتا ہوں اور ان کی مجلس میں محفل میں جا کر کے اپنی رائے پیش کرتا ہوں، حضرت میری رائے یہ ہے کہاں تک صحیح اور درست ہے، اگر غلط ہے تو اسلام فرمائے۔ اور میری ایک اور عادت ہے جہاں بھی بیان کرنے کے لیے میں جاتا ہوں، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور مجلس میں نمائے، لیکن عوام الناس سے کہتا ہوں اگر کسی کو میری بات پر اشکال ہو وہ اعتراض کرے، انشاءاللہ اسے جواب ملے گا۔ قرآن پاک کی آیات آپ جمع کریں، جہاں بھی اللہ نے عمل کی بات کی ہے، عمل کرو، نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، اس سے پہلے ایک لفظ قرآن میں بیان کیا گیا ہے آمنو یا آمنو، آمنو یا آمنو، یہ لفظ آیا ہوا ہے جو لفظ بتاتا ہے کہ اے ایمان والوں، یعنی اے صحیح عقیدہ رکھنے والوں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال قبول ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی مختصر ترین صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، علماء یہ طلبہ یہ ترجمے پر توجہ دیں گے انہیں سمجھ میں آئے گا۔ والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، صرف وہی انسان کامیاب ہوگا الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، وعملوا الصالحات، جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہوگا، وتواصوا بالصبر، صحیح عقیدے اور مسنون عمل کی دعوت دینے میں اگر کوئی سامنے رکاوٹ آ جائے گی، کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے گی، اس مصیبت اور پریشانی کو ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہوگا۔ انسان کی کامیابی کے لیے 4 اصول اور 4 باتیں قرآن نے بتائی ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، صرف انسان وہی کامیاب ہوگا الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے رائے گاہ ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، زکات دیتا ہے تو رائے گاہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ جماعت میں گئے ہوئے، کبھی تبلیغی جماعت میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اور نہ گئے ہوں تو اللہ کرے آپ سب تبلیغی جماعت میں وقت لگائے۔ اب جس کو چلا 4 مہینہ یا 30 دن پر اعتراض ہو وہ بھی اپنا منہ کھولے، باقی چلا 30 دن، چلا 4 ماہ اور 3 دن اور 10 دن جو ہمارے اکابرین نے ترتیب بنائی ہے، اس کا بھی جواب آپ کے سامنے آئے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے اکابرین کی تمام دینی جماعتوں کی قدر کرنے والا بنائے، ہمارے اکابرین کی محبت نصیب فرمائے،
ان کی کتابوں کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 باتیں بیان فرمائی ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب آپ جماعت میں جاتے ہیں 6 نمبر بیان کیے جاتے ہیں، ان 6 نمبروں میں سے سب سے پہلا نمبر عقیدے کا بیان کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھو اپنا عقیدہ صحیح کر لو، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تمہارا روزہ قبول نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تمہارا حج قبول نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تمہاری زکات قبول نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تمہارا صدقہ اور خیرات قبول نہیں ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے غریبوں کی مدد کرو گے، اس کا آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہوگی، سلام کرو گے پھر بھی قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، مصالحہ کرو گے پھر بھی قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، کسی سے معاہدہ کرو گے جنگ ملو گے پھر بھی قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گے، رواداری کے ساتھ پیش آؤ گے، ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ گے، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ پیش آؤ گے، قیامت کے دن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ہاں اس کا جو اجر ملنا ہوگا اللہ دنیا میں تو دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ اجر دے دے گا۔ آپ نے بھلائی کی کسی کے ساتھ، ہندو بھی بھلائی کرتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ہم اس بھلائی کے بدلے میں اللہ دنیا ہی میں بدلہ دے دیتا ہے۔ عیسائی بھی بھلائی کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ دنیا ہی میں بدلہ دے دے گا۔ اگر آخرت میں بدلہ دینے کا موقع آئے گا تو عیسائی بھی تو جنت میں جائے گا، سب کو بدلہ ملے گا۔ یہودی بھی تو جنت میں جائے گا، سب کو بدلہ ملے گا۔ ہندو بھی جنت میں جائے گا، سب کو بدلہ ملے گا۔ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، سب سے بنیادی عقیدہ ایک اللہ کو مانو۔ اس کے بعد بنیادی عقیدہ رسول اللہ کو آخری رسول مانو، اور اس کے بعد تیسرا بنیادی عقیدہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت کو مانو۔ تمام عقائد میں سے یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، سنیں توجہ کے ساتھ، تمام عقائد میں سے یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ابھی میں اور تھوڑا سا آپریشن کروں گا تو آپ کو لطف زیادہ آئے گا۔ پہلے میں عقیدے کی بنیاد آپ کو سمجھاؤں، پھر اس عقیدے کی وجہ سے جو آپریشن کروں گا وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ بعض مقامات پر جانے کے بعد خیال یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے، حضرت آپ نے یہ مسئلہ کیسے چھوڑ دیا؟ یہ بات تو ہمارے علاقے میں ہے نہیں، یہ مسئلہ تو ہمارے شہر میں ہے نہیں، یہ فتنہ تو ہمارے گھر میں ہے نہیں، پھر آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ کیسے دیا؟ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں کبھی پولیو ڈراپ پلانے والا گروپ آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ اگر پولیو ڈراپ پلانے والا گروپ اور جماعت آئی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں پولیو ڈراپ کس کو پلاتے ہیں؟ جس کو پولیو کا مرض ہو اسے پلاتے ہیں، یا جسے پولیو کا مرض نہ ہو اسے پلاتے ہیں؟ جسے پولیو کا مرض نہ ہو پولیو ڈراپ اسے پہلے پلا دیتے ہیں تاکہ آگے اسے پولیو کا مرض نہ ہونے پائے۔ میرا طریقہ بھی یہی ہے، اس علاقے میں مقلدین کا فتنہ نہیں ہوتا ہے، اس فتنے کی وضاحت پہلے کر دیتا ہوں۔ جس عقیدے میں جماعت اسلامی کا فتنہ نہیں ہوتا ہے اس کا پولیو ڈراپ پہلے ہی پلا دیتا ہوں تاکہ اس فتنے کے آنے سے پہلے آپ ہوشیار اور خبردار ہو جائیں، آپ ہوشیار اور خبردار ہو جائیں۔ 3 بنیادی عقیدے بیان کیے گئے، ان 3 بنیادی عقیدے میں پہلا عقیدہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ ساتھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غلطی یہ کرتے ہیں مریم اور عیسیٰ کو اللہ کی خدائی میں شریک کر دیتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہندو دھرم کے ماننے والے یہاں موجود ہوں تو وہ بتائیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان کی کتابوں میں ہے۔ حقیقت میں جو اصلی ہندو ہے وہ ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، وہ یہ 33 کروڑ یا 36 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے انہوں نے ایک اللہ کے ساتھ یہ 33 کروڑ یا 36 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو بھی شریک کر دیا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا عیسائی بھی مسلمان نہیں ہے، اس نے ایک اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کر دیا ہے۔ یہودی بھی مسلمان نہیں ہے، ہندو بھی مسلمان نہیں ہے، اس نے ایک ایشور ایک اللہ کے ساتھ میں 33 کروڑ یا 36 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو شریک کر دیا ہے۔ آگے بڑھے، دوسرا عقیدہ یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے
عیسیٰ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں اس کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ ہندو دھرم کے ماننے والے رام چندر جی اور شری کرشن جی ان تمام کو اوتار مانتے ہیں، خدا کا خدا کی جانب سے نبی اور پیغمبر رشی اور منی مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں عیسائی جو ہے وہ کہتا ہے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حاضری ہے، یہودی بھی کہتا ہے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حاضری ہے، لیکن ہندو یہ کہتا ہے مرو گے پھر دنیا میں جیو گے، مرو گے پھر دنیا میں جیو گے، مرو گے پھر دنیا میں جیو گے، یہاں پر رہ کر کے تمہارے 7 جنم ہوں گے۔ وہ پورا جنم مانتا ہے، بار بار پیدا ہونا اور زندہ ہونا ہے، آواگمن جس کو کہتے ہیں، اس آواگمن کا عقیدہ رکھنے والا یہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر ہیں اس سے بنیادی عقیدوں میں سے اہم عقیدہ یہ ہے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جانا ہے۔ یہ 3 عقیدے ہوئے، ان 3 عقیدے میں سے دوسرے عقیدے پر مختصر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اکابرین علماء دین موجود ہیں، باقی انشاءاللہ العزیز کسی خاص مسئلے پر، کسی اہم ترین مسئلے پر مفصل گفتگو کروں گا۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک اور اس کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور پیغمبر ہیں، حضور سے پہلے جتنے نبی ہیں تمام نبی اور پیغمبر آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے، ان سے کبھی بھی شرک نہیں ہوتا ہے، ان سے کبھی بھی کفر نہیں ہوتا ہے، نہ ہی نبوت سے پہلے شرک اور کفر ہوتا ہے، نہ ہی نبوت کے بعد شرک اور کفر ہوتا ہے، نہ نبوت سے پہلے شرک اور کفر ہوتا ہے، نہ نبوت کے بعد شرک اور کفر ہوتا ہے، نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ جو نبی اور پیغمبر ہوتا ہے اللہ اس کو شرک اور کفر، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اگر نبی سے گناہ ہو جائے، اگر نبی ہی سے گناہ ہو جائے گا تو پھر مسئلہ مشکل یہ ہوگا کہ جو قرآن نبی نے پیش کیا ہے یہ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر نبی سے گناہ ہو جائے گا سوال یہ آئے گا جو دین نبی نے پیش کیا ہے معلوم نہیں اس میں تو غلطی نہیں ہو گئی ہے۔ اگر نبی سے گناہ مان لو گے سوال یہ آئے گا جو شریعت حضور لے کر آئے ہیں ایسا تو نہیں اس شریعت میں حضور سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف رکھتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آج سے پہلے کوئی اور نبی یا پیغمبر گناہوں سے معصوم نہیں تھا، گناہوں سے معصوم نہیں تھا، گناہوں سے معصوم نہیں تھا، میں کہتا ہوں وہ اصلاً رسول اللہ کا عاشق تو نہیں، رسول اللہ کا دشمن تو ہو سکتا ہے۔ وہ نبیوں کا عاشق تو نہیں، وہ نبیوں کا دشمن تو ہو سکتا ہے۔ وہ رسولوں کا عاشق تو نہیں، رسولوں کا گستاخ تو ہو سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھ تمام پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے لکھا ہے کہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوتا ہے کوئی تو وہ مولانا مودودی اپنی کتاب تفہیمات جلد 5 میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، آپ سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ گناہوں سے پاک صاف ہونا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، یہ عقیدہ اس کا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کے افراد حضرات جو موجود میں ان سے کہوں گا آپ جس سے سگنیچر کرتے ہیں، جس فارم کے اوپر آپ سگنیچر کرتے ہیں آپ اس سے ممبر بنتے ہیں اور ممبر شپ آپ اختیار کرتے ہیں، آپ جماعت اسلامی میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے تمام اصول و ضوابط کو آپ اپناتے ہیں۔ اس کے تمام دستوروں میں سے ایک دستور یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے بعد جو بھی ہے ان سب کو کسی کو بھی تنقید سے بڑا کر نہیں سمجھتے ہیں، نبیوں اور پیغمبروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں. یہ جماعت اسلامی کے دستور میں شامل ہے. اس سے آگے بڑھ کر کے اس نے تو نبی کو نہیں چھوڑا ہے، کہہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معصوم ہے ایسا ضروری نہیں ہے. میں نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو بیان کیا ہے، اور یہ عقیدہ آپ کو اگر بہت پہلے دیکھنا ہے، کافی پہلے دیکھنا ہے، آؤ سفر کی منزل کو پیچھے چلو اور ماضی کی تاریخ کو دوہراؤ. اور ان میں اروانے سے تمام اماموں سے سردار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر اٹھا کر کے دیکھو. الفقہ الاکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 139 سال کے بعد ہوا، اپنی مشہور و معروف کتاب الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا پاک پیغمبر معصوم ہوتا ہے، نبی کے جتنے پیغمبر ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، کسی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے. آؤ ماضی میں نہیں اب حال میں دیکھو. احسن الفتاوی جلد نمبر 1 اٹھا کر کے دیکھو. ابھی جاؤ 9 جلدوں میں وہ کتاب ہندوستان سے چھپی ہے اور یہی کتاب 10 جلدوں میں پاکستان سے چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 1 اٹھا کر کے دیکھو. جلد نمبر 1 میں مفتی صاحب لکھتے ہیں جس کا عقیدہ اور ایمان جماعت اسلامی جیسا ہو سن لو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اسے امام کا نام درست نہیں ہے، اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. میں نے اکابرین کا فتویٰ نقل کیا ہے. میں محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں، اکابرین کے فتوے کو نقل کرتا ہوں. میں نے آپ کو الفقہ الاکبر کا حوالہ دیا ہے. شرح عقائد بشری آپ جا کر دیکھ لیجیے، العقیدۃ الطحاویہ بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے، العقیدۃ السنیہ بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے، اور علامہ ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد الاسلام بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے، علامہ شربی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی علم الکلام بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے، علامہ ادریس کاملی رحمۃ اللہ علیہ کی علم الکلام جا کر آپ دیکھ لیجیے. ان تمام کتابوں میں جو بھی عقیدے کی کتاب ہوگی جیسے یہ عام رسالت پر پہنچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی اور پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ آپ کو ملے گا. نبی اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو حال کی کتاب بتا دی ہے. جو نبی کو معصوم نہیں مانتا ہے، جو جماعت اسلامی جیسا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں سنو، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ فتویٰ میرے اکابرین کا ہے، میرے بزرگوں کا ہے، میرے بڑوں کا یہ فتویٰ ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ جو جماعت اسلامی جیسا عقیدہ رکھتا ہو. کون عقیدہ؟ میں نے آپ کو 1-2 عقیدہ آپ کو بتا دیے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا ہو، اگر ایسی کمیٹی کسی مسجد کی ہو اس کمیٹی کو ہٹانا یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے. ایسا امام ہو، امام کو ہٹانا محلے والوں کی ذمہ داری ہے. ایسی کمیٹی آپ کی رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ اپنا نقل نہیں کروں گا، ہر بات کا حوالہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے آپ کا دل وسیع ہونا چاہیے. آپ کو یہ خیال نہ آئے آنے والا عالم تو ہر ایک کے اوپر بیان کرتا ہے، کسی کو بخشتا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، جو حق ہوگا اس کو بخشیں گے، جو حق نہیں ہوگا اس کو بخشیں گے نہیں. ارے بخشیں گے جس کو جو حق والا ہوگا اس کو بخشیں گے. اچھا بتاؤ آپ قرآن پڑھ کے بخشتے ہو یا نہیں بخشتے ہو؟ کس کو بخشتے ہو؟ جو حق والا یعنی مسلمان ہوتا ہے. غیر مسلم کو کبھی آپ قرآن پڑھ کے بخشتے ہو؟ نہیں بخشتے ہو. غیر مسلم ناحق ہے اسے آپ نہیں بخشتے ہو. اسی طرح سے مسلمانوں میں کوئی حق والا ہے تو کوئی ناحق والا ہے. جو حق والا ہے اسے بخشیں گے، جو ناحق والا ہے اسے بخشیں گے نہیں. غلطی اپنوں سے نہیں ہوتی ہے، غلطی غیروں سے نہیں ہوتی ہے. جو غلطی کرنے کے بعد غلطی مان لے وہ انسان سب سے اچھا ہے. جو غلطی کرنے کے بعد غلطی مان لے وہ انسان سب سے اچھا ہے. جو غلطی کرنے کے بعد غلطی کو نہ مانے اس پر جھک جائے، جج جائے، اڑ جائے، جج جائے، جو انسان سب سے برا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اگر کسی کو کفر سے لے کر کے گناہ صغیرہ تک، کفر سے لے کر کے گناہ صغیرہ تک کوئی بھی گناہ ہو جائے، اگر ان تمام گناہوں سے توبہ کر لے تو یہ انسان اللہ کے نزدیک بہتر ہے.
اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، مولانا مودودی سے غلطی ہوئی، مولانا منصور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1957 میں ہوا، قاری صدیق احمد صاحب بادری رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1957 میں ہوا، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق جو حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے جن کا انتقال 2005 میں ہوا، مشہور و معروف مفتی حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب گجراتی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 2004 میں ہوا، جن کی کتاب رحیم تسجدوں میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ علامہ منصور احمد نعمانی، مولانا منصور احمد نعمانی مناظر اسلام، مناظر اہل سنت والجماعت، مولانا منصور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جماعت اسلامی کے مولانا مودودی سے آپ باہر آ جائیں، آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ 6 مہینے تک ساتھ رہے تھے مولانا مودودی، پھر الگ ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1999 میں ہوا، سب سے آخری دن ماہ رمضان المبارک میں، وہ بھی 6 مہینے تک مولانا مودودی کے ساتھ تھے۔ جب دیکھا وہ غلطی کرنے لگے ہیں، مولانا علی بھی الگ ہو گئے، مولانا منصور نعمانی بھی الگ ہو گئے۔ ارے اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں، جماعت اسلامی کے تمام دفتروں میں جاؤ، جہاں کتابیں سجی ہوئی آپ کو ملیں گی، ان تمام کتابوں میں ایک مشہور و معروف کتاب آپ کو تدبر قرآن 9 جلدوں میں تفسیر کی کتاب ملے گی۔ اس کتاب کو لکھنے والا مولانا امین احسن اسرائیلی ہے۔ مولانا امین احسن اسرائیلی کی کتاب وہ اپنے دفتر اور آفس میں رکھتے ہیں، لیکن امین احسن اسرائیلی ہے۔ مولانا مودودی سے کہا تھا حضرت آپ کی اتنی صلاحیت نہیں کہ آپ تفسیر لکھیں، حضرت آپ کی اتنی صلاحیت نہیں کہ آپ تفسیر لکھیں، پھر بھی مودودی صاحب کو سمجھ نہیں آیا اور تفسیر القرآن لکھ مارا۔ قرآن زبان سے شروع ہوتا ہے نعرہ تکبیر، حضرت مولانا شمس الحسن صاحب۔ تفسیر القرآن جہاں سے شروع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی نے کالر ایسے کرتے ہوئے فرمایا ہے میرا ترجمہ تمام ترجمے سے اعلیٰ بہتر اور بالا ہے۔ اسی طرح سے مولانا مودودی نے حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی کے تفسیر قرآن کے اوپر اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے اوپر اعتراض کیا ہے، لیکن خود ترجمہ قرآن میں غلطی کی ہے۔ یہ مولانا مودودی رہتے چند نظریات کو میں نے آپ کو سامنے پیش کیے اور اکابرین کے حوالے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آپ سوچیں ایک بات حضرت والا کے آنے کے بعد آپ کے سامنے عرض کریں گے اور رخصت چاہیں گے۔ ہمارے بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں، سنیں، ہمارے بہت سارے سیاستدار رہنما اور لیڈر ایسے ہیں جو انہیں کی ترجمانی کرتے ہیں، جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہمارے بعض سیاستدان آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کے اسٹیج پر آنے کے بعد، آپ کے ممبر پر آنے کے بعد کس کی ترجمانی کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، کس کی ترجمانی کرتے ہیں اسی کی ترجمانی کرتے ہیں جس کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، جو علماء کی عزت کرنے والا ہو، جو علماء کی قدر کرنے والا ہو، جو اکابرین کا احترام کرنے والا ہو، جو بزرگوں کا احترام کرنے والا ہو، جس کا حلیہ بھی شرعی ہو، جس کا لباس بھی شرعی ہو، جس کے دل میں اخلاق ہو، جس کے دل میں مروت ہو، جس کے دل میں مننسائی ہو، جو عقیدت کے ساتھ ملتا ہو، محبت کے ساتھ ملتا ہو، جو عالم دین ہو، جو قرآن سمجھنے والا ہو، جو حدیث سمجھنے والا ہو، بزرگوں کا احترام کرنے والا ہو، بزرگوں سے جڑ کر رہنے والا ہو، ایسے اکابرین کی میں عزت کرتا ہوں، ایسے لیڈر کی میں عزت کرتا ہوں، ایسے بزرگوں کو میں احترام کرتا ہوں، ایسے حکمراں کو میں حکمراں مانتا ہوں۔ لیکن جو اکابرین کے خلاف بولنے والا، زبان درازی کرنے والا ہو اور جو اکابرین کے عقیدے کو غلط بتلانے والا ہو اور جو لیڈر اور رہنما خود میری موجودگی میں میں نے سنا ہے، اسٹیج سے آنے کے بعد میں اسٹیج سے نہیں موجود تھا، میں کمرے میں موجود تھا، میں نے ایسے لیڈر کی زبان کو سنا ہے جو آپ کے یہاں سے آتا ہوگا، یقیناً آتا ہوگا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل بتاتے ہوئے بتایا۔ سنت ایسے عمل کو کہتے ہیں جو حضور نے کیا ہے۔ میں نے کہا تجھے علم نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو تجھے تعریف سنت کی کبھی نہ کرتا۔ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، مسنون عمل کو عمل کہتے ہیں، رسول اللہ کے مسنون عمل پر عمل کرتے ہیں۔ اگر سنت کہو گے حضور نے جس کام کو کیا وہ سنت ہے، تو حضور نے 11 شادیاں کی ہے یہ سنت نہیں ہے، حضور نے 11 شادیاں کی ہے یہ سنت نہیں ہے، حضور نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنت نہیں ہے، حضور نے اپنی نواسی امامہ کو کندھے پر اٹھا کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنت نہیں ہے، حضور چپل پہن کے جوتے پہن کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنت نہیں ہے، حضور بخاری میں 4 جگہ پر موجود ہے، حضور نے کھڑے ہو
کر پیشاب کیا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ وہ لیڈر آ کر کے بیان کرتا ہے، میں کہتا ہوں تو لیڈر والا لیکچر تو دے سکتا ہے، لیکن یہ اسلام کے ممبر پر آنے کے بعد تیری اندر اتنی جسارت اور ہمت نہیں ہے جو علماء کی موجودگی میں تو دین کی نمائندگی کر سکے۔ کیا اگر تجھے نمائندگی کرنی ہے تو عوام الناس کی نمائندگی کر، لیکن دین کی نمائندگی کرنا کوئی اختیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، پہلے کیا علم دین سیکھ، علماء کی ڈیوٹیوں میں بیٹھ کر کے علماء کی قدر کر۔ جب علماء کی ڈیوٹیوں میں بیٹھ کر کے علم دین سیکھے گا تب تجھے علماء کی قدر آئے گی اور دین کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سرکار کی تمام برادران اسلام کو اسلام کی سچی سے سمجھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، اور علماء حق کا ساتھ دینے والا، اکابرین کا ساتھ دینے والا اور حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ان کے تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، دھول کا عبور کی رنگین جوانی دیکھی۔ اگر بن کے بلند پڑھنے کو تو جو آیا تھا وائل دیر طرح ہم نے فرمائے کی سلام دیکھی۔